سے ہوا اس کی طرف دیکھنے لگی، فرمایا اجنبی شخص تھا، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص آیا اور سرکار کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ دوسرے دن پھر وہ شخص آیا، حضور کی مجلس لگی تھی، حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھو سامنے سے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران تھے، یار کتنا خوش قسمت شخص ہے کہ سرکار ممبر پر بیٹھ کے اس کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں جنت کی۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو سامنے سے آ رہا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر تیسرا دن آیا، اسی طرح سرکار کی مجلس لگی تھی، پھر وہ شخص آیا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جس نے چلتا پھرتا دنیا میں جنتی دیکھنا ہو وہ سامنے تو آ رہا ہے، دیکھو۔ سب صحابہ اس کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، یہ کتنا مبارک شخص ہے، میں کیوں نہ اسے اپنے گھر مہمان بناؤں۔ کہتے میں آگے بڑھا اور میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس شخص کو اپنے یہاں مہمان بنانا چاہتا ہوں، آپ اجازت ارشاد فرمائیں۔ کیونکہ مدینہ شریف میں دور دراز سے جب لوگ آتے تھے تو صحابہ اکرام ان کی مہمان نوازی کرتے تھے اور سرکار اعلان کرتے تھے کہ آج میرے فلاں صحابی نے میرے فلاں مہمان کی مہمان نوازی کا اعلان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہی کہ یا رسول اللہ، یہ جو شخص آیا ہے میں اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ میں اس کو اپنے ہاں مہمان ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے، حضور نے اعلان کیا کہ اس شخص کا عبداللہ ابن عمر نے اس کی میزبانی کا اعلان کیا ہے، آپ ان کے ساتھ جائیں۔ عبداللہ ابن عمر کا نہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کو 3 دن تک اپنے ہاں ٹھہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، 3 دن تک ٹھہرا۔ وہ 3 دن تک مہمان بنایا، ان کی خدمت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں ایک ہی چیز دیکھتا تھا، میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ شخص عمل کون سا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں 3 دن سے سرکار کہہ رہی ہیں کہ یہ جنتی ہے، آخر اس کا کون سا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ نماز پڑھتا، میں بھی نماز پڑھتا اس کے ساتھ، جیسا وہ کھانا کھاتا میں بھی ویسے ہی کھانا کھاتا۔ پھر حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم 3 دن کے اندر میں نے اس کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، کوئی ایسا کام نہیں دیکھا جو وہ کرتا اور میں نہ کرتا ہوں۔ وہی کام وہ کرتا تھا وہی میں بھی کرتا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر کہتے ہیں جب 3 دن پورے ہوئے تو میں اس کے سامنے آیا اور میں نے اسے کہا کہ تمہیں اس مصطفیٰ کا واسطہ ڈالتا ہوں جس آقا نے 3 دن سے تجھے جنتی قرار دیا، جس آقا نے 3 دن سے یہ اشارہ دیا ہے کہ میرا یہ غلام جنتی ہے۔ میں 3 دن سے تمہیں نوٹ کر رہا ہوں، 3 دن سے ایک ایک عمل تمہارا لکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل ہے جو تو کرتا اور میں نہ کرتا ہو۔ آخر وہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار نے تمہیں 3 دن سے جنتی ہونے کا تمہارا اعلان کیا؟ اس شخص نے کہا کہ کوئی ایسا میں کوئی اتنا کوئی بڑا پہنچا ہوا شخص نہیں ہوں، گناہگار سا شخص ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے، ایک میری عادت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بڑی پسند ہے۔ وہ عادت یہ ہے کہ میں ہر روز رات کو جب سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں تو میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں کہ آج میرے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے یا کسی انسان کے لیے بغض تو نہیں ہے، آج میرے دل میں کسی انسان کے لیے حسد تو نہیں ہے، آج میں نے کسی کا برا تو نہیں سوچا، آج میں نے کسی کے خلاف سازش تو نہیں کی، آج میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، آج میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، آج میرے عمل سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ کہتا ہے کہ میں ہر روز رات کو اپنے سینے کو کینے سے صاف کر کے سوتا ہوں، ہر روز رات کو اپنے سینے کو بغض سے صاف کر کے سوتا ہوں، ہر روز رات کو اپنے سینے کو حسد سے صاف کر کے سوتا ہوں، اور جب میں اپنے ظاہر اور باطن کو حسد، بغض اور ہر طرح کی باطن فکر اور سوچ سے پاک کر کے سوتا ہوں، میرا یہی عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور میرے رب کی طرف سے یہ بخشش کا پروانہ ہے۔ میرا اور کوئی اتنا خاص عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل ضرور ہے کہ میں ہر روز اپنے سینے کو کینے سے پاک کر کے سوتا ہوں، بغض سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ شب برات کو بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جس کا سینہ صاف نہیں اس کی بخشش نہیں، جس کے سینے میں کینہ ہے اس کی بخشش نہیں، جس کے سینے میں بغض ہے اس کی بخشش نہیں، جس کے سینے میں حسد ہے اس کی بخشش نہیں۔ اور سرکار نے فرمایا چوتھا 5واں گناہگار شخص وہ ہے کہ جس کی شب برات کو ہر ایک کی مغفرت ہو جائے گی لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ 5واں گناہگار شخص وہ ہے شب برات کو جس کی بخشش نہیں ہوگی، جس شخص کو شراب پینے کی عادت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے، کیونکہ شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے، شراب کو قرآن نے حرام کیا ہے، شراب کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے،
شراب کو امت مسلمہ کے لیے حرام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص شراب کا عادی ہو وہ اس شخص کی شب بارات کو مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شراب چھوڑ کر سچی توبہ نہ کر دے، اس وقت تک اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ نشاندہی کی ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے۔ تو یہ باتیں یاد رکھیے گا، شب بارات آنے والی ہے، ٹائم اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ شب بارات سے آنے سے پہلے اگر ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے کہ ہماری بخشش ہو، ہماری مغفرت ہو، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کہ ہمیں والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، ہمیں خدا کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ہم نے اپنے سینے کو صاف رکھنا ہے دوسروں کے معاملے میں، ہمارے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، ہم جو ہے وہ شراب، اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو شراب نہ پیے، شراب کے قریب نہ جائے، اسی طریقے سے اپنے سینے